وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ حمزہ حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں آخرت کے مقابلے میں دنیا محبوب ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، عصر کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سامعین کرام، سورہ حمزہ آج کا سبق جو ہے، یعنی آج کی جو صورت ہے، پہلے اس کا لفظی ترجمہ میں آپ کو سنا دوں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے ہر غیبت اور طعنہ دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ شخص ہے جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے اور وعددہ اسے گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال یہ کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذنہ فی الحطمہ، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ موقدہ بھڑکائی بھی، نار اللہ اللہ کی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدۃ، وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ سامعین کرام، سورہ حمزہ مکی صورت ہے، ظاہر ہے، تو اس میں یعنی انسان کی وہی بنیادی خرابی بیان کی گئی ہے کہ اس کا رخ ظاہر کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس میں یعنی جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کے اندھیروں کو پسند کر لیا ہے جنہوں نے، تو ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، لیکن اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور دیکھیں، اس میں جو گزشتہ صورت تھی سورہ عصر، اگر کوئی سوجھ بوجھ سے کام لے کر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یعنی باطن کو اگر یہ اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر اس کے سامنے ظاہر کے علاوہ کچھ رہ نہیں جاتا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ انسان کا مقصود
اگر باطن نہ ہو تو پھر ظاہر ہو جاتا ہے. ظاہر اگر باطن مقصود ہو تو ظاہر پھر مقصود نہیں رہتا. یہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو دیکھیں، ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں تو کوئی اتنا بڑا علامہ یا چھوٹا علامہ بھی نہیں ہوں، کسی درجے میں بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بس اپنے آپ سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فکر عقل سمجھ دی ہے اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ بات. اگر آپ نے حق کو منزل نہیں بنایا اور اگر نہیں بنانا چاہتے تو آپ کا ٹھکانہ حطمہ ہے. یہ ایک بات اس صورت کے حساب سے آپ نوٹ کر لیں. آپ کو پھر مال جمع کرنا، اس کو گننا اچھا لگے گا. پھر آپ میں دوسری ایک یعنی خوبی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ دوسروں کی غیبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور بسا اوقات انسان طعنے بھی دیتا ہے. یہ چاروں صفات جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم میں اپنی اپنی جگہ کم یا زیادہ موجود ہیں، اور یہ ذہنیت بھی موجود ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ. دیکھیں اس میں اگر آپ غور کریں تو یہاں بیان ہو رہی ہیں 5 صفات. ایک تو طعنے دینا، غیبت کرنا، مال جمع کرنا، اس کو گنتے رہنا، اور پھر یہ گمان میں زندگی گزارنا کہ یہ مال جو ہے میرے پاس رہے گا، یا مال مجھے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو سدا رکھے گا، یعنی مال آپ کی کمزوری بن جاتا ہے. تو بہرحال اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. اور ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو بہرحال اگر میں آپ کو یہ کہوں، دیکھیں ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ قرآن کے مضامین کو اپنے لیے نہیں تصور کرتے تو پھر بس آپ قرآن بن کر کے بیٹھ جائیں. درس سننے کا کیا مطلب ہے اگر آپ اس کو اپنے لیے نہیں سمجھتے یا اپنے لیے ہدایت نہیں سمجھتے؟ تو پھر آپ قرآن بن کر کے بیٹھ جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی. آپ کو قرآن کی ضرورت ہے. آپ قرآن کو اگر نجات اور فلاح کا ذریعہ نہیں سمجھتے تو بس ٹھیک ہے، پھر بیٹھ جائیں اور دیکھا جائے گا. یہ حالات تو پھر جلدی آنے والے ہیں جو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یعنی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10 تک ان لوگوں کا انجام بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ. یہ بڑی یعنی خطرناک صورتحال ہے سامعین کرام. الحمدللہ میں تو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتا ہوں اور اللہ کا کلام سچا ہے. یہ بات یعنی میرے یقین کی حد تک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کی بات سچ ہو ہی نہیں سکتی. میرا اس بات پہ یقین ہے. اور عام طور پہ تو لوگ ایسا نہیں سمجھتے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میری مرضی، میری عقل، میری خواہشات، میرے فیصلے وہ زیادہ درست ہیں، اللہ سے بھی زیادہ ہیں. یعنی یہ ہم زبانی طور پہ بھی نہیں کہتے اور معاذ اللہ عقلی طور پہ بھی ایسا نہیں سمجھتے، لیکن جو ہمارے افعال ہیں وہ ہمارے یقین کی داستان سناتے ہیں. دیکھیں عام طور پہ اگر آپ دیکھیں تو زندگی میں تو ہم دنیا ہی کے لیے گزار رہے ہیں. سادی سی بات ہے. ہر والدین آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو ظاہر کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ غلط بات تو نہیں ہے، لیکن صرف ظاہر. بس لم یرید الا الحیات الدنیا. اگر ایسی صورتحال ہے، اور یقیناً ہے، یہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ میری اس بات کو
غلط ثابت نہیں کر سکتے۔ چیلنجنگ کے طور پہ امت مسلمہ جو مسلمان کہلواتے ہیں ان کی زندگی ظاہر کے لیے وقف ہے، ظاہر کو وہ اصل سمجھتے ہیں، کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ وہ ظاہر کو سمجھتے ہیں، اور ظاہر کے بارے میں تو جو اس کی صفات ہیں، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرنے کے تو ہم سب شوقین ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ تو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ میرے پاس اتنا مال ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ مر بھی جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اکاؤنٹ جو ہے پیسہ اکاؤنٹس میں ہی رہ جاتا ہے ان کا، بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ باپ نے کمایا پیسہ اور بچوں سے چھپایا، وہ چیک بک اور وغیرہ وغیرہ، بہرحال وہ ایک لمبی داستان ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تو جمع مالا وعددہ، اس صورت میں بنیادی مضمون یہ ہے، انسان، اللہ تعالیٰ ناکام انسان کی صفات بیان کر رہا ہے، مال کو جمع کرنا اور اس کو، یعنی مال کی محبت۔ خلاصہ اگر میں کہوں تو اس یعنی سورہ مبارکہ ہے جو 4 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ بندہ جو ہے یہ دنیا دار ہے، مال کی محبت میں گرفتار ہے، اللہ اس کی منزل نہیں ہے، رسول اس کے سامنے کوئی، یعنی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے رسول کے اسوہ حسنہ کی، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے، دنیا ہی حاصل کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ رزق حلال ٹھیک ہے، جائز ہے، یعنی ہونا چاہیے، حلال کا نوالا کھانا چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں، لیکن وہ کیا یعنی حلال نوالا ہوگا جس میں، یعنی جس کے لیے آپ نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، اور آپ کا دل دنیا کی یاد سے آباد ہے، اور آپ دنیا ہی آپ کا مقصود و محبوب و مطلوب ہے، وہ اکل حلال کا کیا فائدہ ہوگا آپ کا؟ ایسے تو کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، آپ بہت تعریف کرتے ہیں، بڑے ایماندار لوگ ہیں، اللہ پہ ایمان نہیں ہے لیکن کھانا حلال کا ہے ان کا، یعنی وہ ناجائز نہیں کھاتے۔ بعض لوگ، میں تو نہیں گیا، لیکن یہ ہے کہ سنتے ہیں کہ بھئی بس اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، باقی سارے کام جو ہیں وہ حرام نہیں کماتے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں تو اہمیت یہ ہے کہ آپ بس اکل حلال کھائیں، چاہے دنیا کو آپ منزل بنا کے کھائیں، یعنی یہ بہت خطرناک ایک وہ ہے، آپ کی سمجھ ہے یا سوچ ہے اگر کسی کی ہے تو اس کے بارے میں کہ اکل حلال کو، یعنی اول تو اکل حلال یہاں ہے نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، انفرادی طور پہ بھی نہیں ہے، اجتماعی طور پہ بھی اکل حلال نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں، دفتر میں بیٹھا ہوا افسر خریداریوں میں، گورنمنٹ کی خریداریوں میں کک بیکس لیتا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں بیکار سے، ان کے 2-4 سال میں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں، یہ سب آپ کو معلوم ہے، یہ تو آپ گھر گھر کی کہانی ہے، اس میں کوئی ادارہ جو ہے وہ کرپشن سے پاک نہیں ہے، اور رشوت ستانی جہاں جس کو موقع ملتا ہے سائل کی کھال ادھیڑنے کے لیے وہ تیار بیٹھا ہے۔ اور ذہنیت ہماری عقل حلال کی میں بات کروں، عقل حلال تو ہے نہیں، لیکن چلیں اگر ہو بھی جائے تو اس سے میں خبردار کرتا ہوں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں بس لقمہ حلال کا ہو، زندگی چاہے آپ شیطان کی عبادت میں گزار دیں، اور ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو یعنی دیکھ لیں عقل حلال کیا کہ آپ کی منزل باطل ہو تو پھر عقل حلال کا کیا فائدہ؟ یہ ذرا سمجھ لیں اس بات کو۔ ایمان باللہ سب سے پہلے جو ہے ایمان باللہ ہے۔ گزشتہ سورت مبارکہ جو تھی سورہ عصر، تو نقصان سے بچ جانے والے لوگ وہ تھے جو ایمان باللہ جنہوں نے قبول کر لیا تھا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تو یہ سورہ مبارکہ، اس میں بس ایک بات ہے کہ جو بھی دنیا دار ہے وہ جہنم میں جائے گا، جس نے بھی یاد الہی کو دل سے بھلا دیا وہ جہنم، حطمہ، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ،
اس سورہ مبارکہ کا مضمون بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اے انسان، اگر دنیا میں آ کے تم نے اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مالک حقیقی کو نہ پہچانا، اس کو اپنی منزل نہ بنایا، زندگی اللہ کے لیے خاص نہ کی، رسول کی پیروی نہ کی، تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کھلی باتیں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی تو کم از کم نہیں ہے میرا، یہ ایک بات نہیں ہے اور میں بیان کر رہا ہوں، یا ایک بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے اور میں کہنا کہ نہیں تم تو جنت میں جاؤ گے کیونکہ تم تو کلمہ پڑھے ہوئے ہو، میں کیوں کہوں یہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ لوگ جائیں گے جنت، یہ لوگ نقصان سے بچیں گے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کو دلاسے دے دوں کہ والدین کی خدمت کرو؟ میں ایسا سنتا رہتا ہوں واقعات، اور یہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں قصے کہانیاں کہ والدین کی خدمت کرو تم جنت میں جاؤ گے۔ بھئی ایمان باللہ تو پہلے ہو۔ اب مشرک کافر یہ اگر والدین کی بہت بھی خدمت کرے تو کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ دیکھیں، وہ نظریے کا فرق ہے ہمارا، یعنی سوچتے ہم، سوچ کا انداز غلط ہے۔ ایمان باللہ کی بغیر زندگی گزارنا ہم چاہتے ہیں، اور ایمان باللہ کا مطلب جاننا ہی نہیں چاہتے۔ اصل چیز ایمان باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیل لو یا مغرب کی طرف پھیل لو۔ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اصل نیکی یہ ہے۔ تو ہم اصل نیکی کرنے کو تیار نہیں ہیں، دیگر جو ہے مسجدیں بھری بھی ہیں۔ آج جمعے کا دن ہے، 23 تاریخ ہے اس کی اگست کی، آج جمعے کا دن ہے، دیکھ لیں کیلنڈر، جب بھی آپ ہوں تو مسجدیں میں جاؤں گا تو مسجد بھری ہوگی، ہر مسجد بھری ہوگی۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں نماز جمعہ کی اہمیت ہے تو لوگ جاتے ہیں، ایمان باللہ کے بغیر جاتے ہیں، حقیقی ایمان نہیں ہوتا، دنیا دار لوگ ہیں، جاتے ہیں نماز پڑھ کے آ کے پھر افسر صاحب، یعنی ایک ڈیلنگ چل رہی ہے ایک سائل سے کہ بھئی تم نے 2 لاکھ روپے دینے، میں تمہارا یہ کام، افسر یعنی بالواسطہ اپنے ٹاؤٹ سے کہلواتا ہے 2 لاکھ روپے دے دو اور بس تمہارا کام ہو جائے گا۔ ابھی بات چیت ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں 1 لاکھ، ابھی بات چیت، اتنے میں نماز جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے تو صاحب جو ہے اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی باقی باتیں نماز کے بعد ہوں گی، ڈیلنگ فائنل کریں گے نماز جمعہ کے بعد۔ تو نماز جمعہ کے بعد جو ہے ڈیلنگ فائنل ہو جاتی ہے 1.5 لاکھ روپے پہ۔ بھائی 1,50,000 سے میں کم نہیں لوں گا۔ یہ کون ہے؟ یہ صاحب ہے، پڑھے لکھے صاحب ہیں، ظاہر ہے گریڈ 25 ہے۔ کبھی میں 30 کر دیتا ہوں کہ آج میں نے 25 گریڈ کر دیا آپ کا، 25 گریڈ کا افسر ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو نماز، میرے ماتھے پہ دیکھو داغ سجدہ، میں غلط کام نہیں کرتا، پورے 2 لاکھ روپے لوں گا۔ یہ ایک ذہنیت ہے کہ زندگی مقصود دنیا، چاہے اس میں بے ایمانی کرنے، ہم نے مال جمع کرنا ہے، جمع مالا وعددا۔ اب 1.5 لاکھ جب آئیں گے، وہ ایک گٹی دے گا، تھوڑی سی بے ترتیب ہوگی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ افسر بغیر گنے رکھ لے گا اسے؟ ہو سکتا ہے وہ جعلی نوٹوں کی گڈی دے دے اور سائن کروا لے صاحب سے، لیکن وہ پہلے اصلی نوٹ، اس کی گنتی چیک ہوگی، بھائی پہلے چیک کریں گے، پھر جو ہے آپ کے فائل پہ دستخط ہوگی۔ صاحب جو ہے بعد میں دستخط کے، پہلے پیسے ہم گن لیں۔ الذی جمع مالا وعددا۔
اب یہ دیکھیں ہم عام طور پہ یعنی صورتیں پڑھ رہے ہیں، عام طور پہ ان صورتوں کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. آپ دیکھ لینا، اپنے ذہن میں دیکھیں ذرا. یہ صورت تو پہلے بھی آپ نے پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی پڑھا ہوگا، لیکن مجال ہے جو ہم نے اس کے معنی پہ غور کیا ہو کہ اس کا معنی کیا ہے. ہر دنیا دار شخص جو ہے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ کہتے ہیں چورا چورا کر دینے والی چیز. جیسا کہ آپ ذمہ دار لوگ ہمارے بعض اوقات لے آتے ہیں مکئی کے بڑے بڑے ٹانٹے جسے کہتے ہیں نا، جس میں مکئی اگتی ہے، بڑے بڑے پودے ہوتے ہیں 6 فٹ کے، 7 فٹ کے، 6 فٹ کے. تو وہ پھر ایک مشین، وہ ذمہ دار نے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو گائے دودھ اپنا پیتے ہیں، اپنے گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں گائے بھینسیں، تو انہوں نے ایک مشین وہاں لگا رکھی ہوتی ہے. 2-3 مثال کے طور پہ گائے ہیں، بھینس ہیں، جو بھی ہے، تو وہ انہوں نے مشین، اور مشین کیا کرتی ہے، اس میں وہ ڈال دو تو وہ چورا چورا آگے سے وہ چورا چورا کر کے نکل آتا ہے اس کا. یہ اس کی تفصیل ہے حطمہ کی. بہرحال اس کی تو اسی وقت بات کریں گے جب اس پہ ہم کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر جو پیسے سے محبت کر رہا ہے، پیسہ اس کا محبوب ہے، گن گن کے رکھتا ہے، مال جمع کرتا ہے، حلال ہو یا حرام ہو یا صرف حلال ہو. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یعنی اس بات میں ہمیں اگر فہمی کہ بھئی میں نے کلمہ پڑھا ہے، حلال رزق کماؤ، تمہیں تو پتہ نہیں ہے کلمے کا مطلب کیا ہے. تم نے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کلمے کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا رخ بدل جائے زندگی کا. تم اپنا رخ دنیا کی طرف سے پھیر کے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف کر لو. اللہ کے لیے جینا سیکھو اور پھر مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ. مخلوق کو اللہ یہ نور ہدایت جو ہے پھر اور لوگوں تک پہنچاؤ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف آپ نے کلمے، بس میں آپ کو کیا کہوں، میں نے بتا دیا ہے سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو جمع مالا وعددہ. پھر غیبت جو ہے یہ آج کل ہمارا ایک رواج بن گیا ہے کہ غیبت کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. 2-4 دوست بیٹھ جائیں گے، ان کی محفل اس وقت تک سرور نہیں آئے گا جب تک وہ کسی کو اپنی ٹیبل پہ لٹا کے اس کا آپریشن شروع نہ کر دیں. دفتر ہے، صاحب پہ باتیں ہو رہی ہیں، یعنی اس کی غیبت ہو رہی ہے، صاحب ہے نہیں. ٹھیک ہے، ان میں اگر صاحب میں کچھ غلطیاں ہیں بھی تو غیبت تو کہتے ہی اسے ہیں کہ آپ ایک شخص کی وہ بات اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں جو اس میں موجود ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے آپ اس کی برائی کریں تو یہ غیبت ہوتی ہے. اس کے اپنے حدود و قیود ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ عام طور پہ دیکھیں ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، عورتوں کی مجلس ہو گئی، مردوں کی ہو گئی، سارا جو ہے کسی پر بولنے کے لیے آتے ہیں تو بنا سوچے سمجھے ہم بولنے لگتے ہیں. یہ یعنی جو حطمہ میں جائے گا نا، حطمہ جو حطمے میں پھینکا جائے گا، اس کی صفات بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ویل آیا ہے سب سے پہلے سورہ کے آغاز میں. ویل حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے. دوزخ میں ایک گڑھا ہے اور ایسا خطرناک ہے کہ دوزخ روزانہ 70 مرتبہ اس سے پناہ مانگتی ہے. ویل اتنا خطرناک، دوزخ پناہ مانگتی ہے. تو ویل لکل ہمزہ لمزہ، تانے دینا. آج کل تانے دینا بھی ایک رواج ہے. کبھی میاں جی تانے دینے لگتے ہیں بیوی کو، کبھی بیوی جو ہے خاص طور پہ خاتون خانہ، حضور نے فرمایا کہ تم شوہروں کی ناشکری ہو، تم ناشکری کرتی ہو. وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ، تو پھر تانے دیتی ہیں. یعنی
اگر کوئی منہ پھٹ بیوی ہوتی ہے تو شوہر کو بعض اوقات جب جذبات میں آتی ہے تو تانے دینے لگتی ہے، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو۔ شوہر بعض اوقات یہ سارے مطلب ایک ہی تھیلی کے چٹو بٹے ہیں نا، تانے دینا اور غیبت کرنا۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے، ان کو کہاں پھینکا جائے گا؟ حطمہ میں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، ہمارا ٹائم بھی پورا ہونے والا ہے، تھوڑی سی اللہ نے چاہے اس پہ اور بھی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے سدا رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ انہا علیہم مؤصدۃ، وہ آگ ان پہ چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر جا لپٹے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ فی عمد ممددہ، یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔